بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ تاریخ نے اپنے ریکارڈ میں یہ بات محفوظ کر لی ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ ان کی ولادت کا قصہ مختصراً یہ ہے: ایک روز جب خانہ کعبہ کسی تہوار کے موقع پر عوام کے لیے کھلا ہوا تھا، ان کی والدہ غم غلط کرنے اور جی بہلانے کے خیال سے اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں۔ اس وقت وہ حاملہ تھیں اور حمل کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر ہی یکا یک ان کو اس شدت کا درد ذیل شروع ہو گیا کہ اس میں سے باہر نہ نکل سکیں۔ آخر کار ان کے لیے چمڑے کا ایک فرش لا کر بچھا دیا گیا، جس پر انہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا، اور وہ بچہ تھا حکیم بن حزام، جو ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد کا بھتیجا تھا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشو و نما ایک ایسے اعلیٰ اور شریف خاندان میں ہوئی تھی جو زبردست اثر و رسوخ اور غیر معمولی دولت و ثروت کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پر بھی وہ نہایت عقلمند، شریف اور فاضل شخص تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے قبیلے والوں نے ان کو اپنا سردار منتخب کر لیا اور رکادہ کا اہم منصب ان کے حوالے کر دیا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنے ذاتی مال میں سے کافی رقم بیت اللہ کے ان حجاج پر خرچ کرتے تھے جو زادِ راہ اور سواریوں سے محروم ہوتے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے گہرے دوست تھے۔ اگرچہ عمر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے، مگر اس کے باوجود انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی انس اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر انہیں بے انتہا مسرت حاصل ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پھپھی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی، تو دوستی پر رشتہ داری کا اضافہ بھی ہو گیا، جس نے ان کے تعلقات کو مزید مستحکم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان گناگوں اور ہمہ جہتی تعلقات کو جاننے کے بعد، جن کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، جب یہ بات آپ کے علم میں آئے گی کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر اس وقت مشرف با اسلام ہوئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو 20 سال سے زیادہ کی مدت گزر چکی تھی، تو آپ محو حیرت رہ جائیں گے، کیونکہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی اور بالغ نظری سے نوازا ہو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ داری کی خصوصیت حاصل ہو، بجا طور پر اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں، ان کی دعوت کی تصدیق کرنے والوں اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والوں کی صف اول میں ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ اللہ کی مشیت تھی، اور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور جس طرح حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں پیچھے رہ جانا ہمارے لیے باعث تعجب ہے، اسی طرح خود ان کے لیے بھی یہ بات انتہائی باعث حیرت تھی۔ جب سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر لذت ایمان سے آشنا ہوئے تھے، اپنی زندگی کے ان لمحات پر مسلسل پچھتاتے اور ندامت کے آنسو بہاتے رہے جو شرک باللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب میں گزرے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ایک دن ان کے بیٹے نے ان کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، ابا جان، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ بہت سی باتیں ہیں بیٹے، اور وہ سب مجھے رونے پر مجبور کر رہی ہیں، انہوں نے بڑی حسرت سے جواب دیا۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے اسلام میں میرا بچھڑ جانا، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے زرین مواقع میرے ہاتھ سے نکل گئے کہ اب اگر دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دوں تو ان کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ پھر یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور احد سے مجھے نجات دی، تو اس وقت میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی بھی موقع پر قریش کے ساتھ نہ کسی قسم کا کوئی تعاون کروں گا، نہ مکہ سے باہر نکلوں گا، مگر افسوس قریش کی مدد کے لیے مجھے برابر گھسیٹا جاتا رہا۔ پھر یہ بات کہ جب بھی میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا، میری نگاہیں قریش کے ان اہم لوگوں کی طرف اٹھ جاتیں جو عمر میں مجھ سے بڑے اور قدر و منزلت میں مجھ سے فائق تر تھے۔ میں دیکھتا کہ وہ لوگ جاہلی دین اور اس کے طور طریقوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور اس وقت
میں خود کو ان کی تقلید پر مجبور پاتا۔ کاش کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہم کو تو بس ہمارے آباء و اجداد اور سرداروں کی اندھی تقلید ہی نے تباہی کے گھڑے میں گرایا ہے۔ تو میرے بیٹے بتاؤ کہ میں ان حالات میں کیوں نہ رہوں۔ اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی راہ میں پیچھے رہ جانا جس طرح ہمارے اور خود ان کے لیے وجہ حیرت تھا، اسی طرح یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی حیران کن تھی کہ کوئی شخص جو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عقل و فہم سے آراستہ ہو، اسلام کی خوبیوں سے نابلد کیسے رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اور ان جیسے چند دوسرے لوگوں کے متعلق توقع رکھتے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، مکہ میں 4 اشخاص ایسے ہیں جن کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شرک سے دور اور اسلام سے قریب ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ پوچھنے پر کہ وہ کون لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ہیں عطا بن اسید، جبیر بن مطعم، حکیم بن حزام اور سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور خدا کے فضل سے یہ چاروں حضرات اسلام قبول کر کے اس کے دست و بازو بن گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کے لیے اپنے منادی کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، جو شخص اس بات کی شہادت دے کہ خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مامون ہے۔ جو شخص کعبہ کے پاس بیٹھ جائے اور اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دے، وہ بھی مامون ہے۔ جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے، وہ محفوظ ہے۔ جو آدمی ابو سفیان بن حرب کے گھر میں داخل ہو جائے، اس کو امان ہے۔ اور جو آدمی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے، اس کو بھی امان ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مکہ کے نشیبی حصے میں اور ابو سفیان کا مکان اس کے بالائی حصے میں واقع تھا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس شان سے کہ وہ ان کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا، اور انہوں نے ایمان کو اپنایا تو اس انداز سے کہ وہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا اور ان کی دل کی گہرائیوں میں جانگزی ہو گیا، اور انہوں نے اس بات کا عزم مصمم کر لیا کہ زمانہ جاہلیت میں جو موقف بھی انہوں نے اپنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں جو اخراجات بھی انہوں نے کیے تھے، ان سب کی چند در چند تلافی کر کے رہیں گے، اور واقعی انہوں نے اپنے اس عزم کو پورا کر کے دکھا دیا۔ دارالندوہ، جس کی بڑی زبردست تاریخی اہمیت تھی، جس میں جاہلیت کے زمانے میں قریش اپنی مشاورتی مجلسیں منعقد کرتے تھے اور جس میں سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، ان کی ملکیت میں آ گیا تو انہوں نے چاہا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ گویا وہ قابل نفرت اور گھناؤنے ماضی کو تاکہ نسیاں کے حوالے کر دینا چاہتے تھے، چنانچہ اس کو 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ اور جب ایک قریشی نوجوان نے ان سے کہا کہ چچا جان، آپ نے قریش کی قابل فخر یادگار کو بیچ دیا، تو انہوں نے اس کو جواب دیا، بیٹے تمہاری اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ فخر و مباحات کی ساری باتیں اب ختم ہو چکی ہیں، اب اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ میں نے اس کو صرف اس لیے فروخت کیا ہے کہ اس کی قیمت سے جنت میں ایک مکان خرید سکوں، اور تم سب لوگ گواہ رہنا کہ میں اس کی قیمت خدائے عزوجل کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد جب پہلی بار سفر حج پر گئے تو ان کے ساتھ قربانی کی 100 اونٹنیاں تھیں، جن کے اوپر قیمتی کپڑوں کی خوبصورت جھولیں پڑی ہوئی تھیں، اور دوسرے حج میں وقوف عرفات کے موقع پر ان کے ساتھ 100 غلام تھے جن کی گردنوں میں چاندی کے پٹے پڑے تھے، اور تیسرے حج کے موقع پر قربانی کی 1000 بکریاں لے گئے تھے۔ جی ہاں، 1000 بکریاں، اور منع میں ان سب کی قربانی کر کے ان کا گوشت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے ایک دفعہ مال غنیمت سے مال مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے دوبارہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مرحمت فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دے دیے۔ اس وقت وہ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مال نفس کے لیے بڑا پرکشش ہوتا ہے،
جو شخص اسے کنات کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے یہ بابرکت، اور جو شخص حرص و طمع کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے نامبارک ثابت ہوتا ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ہستی کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ میں کسی سے کچھ مانگوں گا، نہ زندگی بھر کسی سے کچھ لوں گا۔ اور واقعی انہوں نے اپنی یہ قسم پوری کر دکھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو متعدد بار بلایا کہ اپنا وظیفہ بیت المال سے لے لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ان کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو وہ بھی انہیں بلاتے رہے، لیکن جب وہ کسی قیمت پر آمادہ نہیں ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا، مسلمانوں، آپ سب لوگ اس بات کے گواہ رہیں کہ میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے اپنا حصہ لینے کے لیے بلاتا ہوں، مگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اسی طرح گزار دی کہ انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غرق رحمت کرے، آمین۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور روز کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔